السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 29 سفر نمبر 1۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے روانہ ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں کشتی طوفانی موجوں میں گر گئی اور کشتی کے ڈوب جانے کے اثر دکھائی دینے لگے تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک شخص کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے قرآن نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ان کا بستی سے نکل جانا مناسب نہ تھا، لہٰذا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی توبہ و استغفار شروع کر دی اور کہنے لگے، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پھر بحکم خداوندی اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج کی منزل۔ سورج اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، وہ اپنے مقررہ مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ اگر یہ منزل سے ذرا اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا پر برف جم جائے، اور اگر تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے، مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو اپنی منزل پر مقرر کر کے دنیا کو سردی اور گرمی کی ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مجلس میں عطر لگا کر جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب کی مجلس میں عطر لگائے بغیر تشریف لے جائیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بلا ضرورت طلاق دینا اور مزدوری نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو طلاق دے دے اور مہر بھی نہ دے۔ اسی طرح یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کام لے اور اس کو اس کی اجرت نہ دے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا میں حرص و لالچ میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کی خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتیوں کو جنت میں ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رات کے کھانے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیارے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔